آج میری شادی ہو رہی تھی۔ میں شادی کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو صاف منع کر دیا تھا کہ میں نے شادی نہیں کرنی۔ میری شادی نہ کرنے کے پیچھے ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا یہ راز سب کے سامنے کھل کر آئے۔ میں نے اپنی ماں کے سامنے رو رو کر منتیں کی تھی کہ پلیز میری شادی مت کرو، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ کہنے لگی تم ہماری اکلوتی اولاد ہو، شادی کر کے ہم اپنے فرض سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، ہمارے بعد تمہارا کیا ہوگا یہ سوچ کر ہی ہمیں ڈر لگتا ہے۔ شادی ایک ایسا مضبوط بندھن ہے کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ خوشحال زندگی گزارو گی۔ میری ضد کو دیکھتے ہوئے میری ماں نے میرے سامنے ہاتھ بھی جوڑ دیے تھے۔ میں اپنی ماں کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، مجبوری میں ہی صحیح، لیکن میں اس رشتے کے لیے ہاں کر چکی تھی۔ میں دلہن بنی آج اپنے شوہر کے گھر آئی تھی۔ میری نند نے مجھے کمرے میں بٹھایا اور میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ مجھ پر اس قدر ڈر تھا کہ میرے دل کی دھڑکنیں تیزی سے چل رہی تھیں، میرا پورا شریر کانپ رہا تھا، میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا میرا ڈر بڑھتا ہی جا رہا تھا کہ کچھ دیر میں میرا شوہر کمرے میں آ جائے گا، اور یہ سوچ کر ہی میری جان نکل رہی تھی کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا۔ میں ابھی اپنی انہی سوچوں کا تانا بانا بن رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ سامنے میرا شوہر عفنان کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر تو جیسے مجھے لگا میرا اگلا سانس ہی نہیں آئے گا۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پتہ نہیں کیوں اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ وہ ابھی تک کمرے کے دروازے پر ہی کھڑا ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ اس نے زور سے بند کیا اور پھر سے باہر چلا گیا۔ میرا دل تو جیسے دروازہ بند ہونے پر یوں ہوا تھا جیسے سینے میں تھم جائے گا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا تو میری جیٹھانی بدحواسی کے عالم میں اندر داخل ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کی چادر تھی۔ کہنے لگی ایک تو شادی کے ہنگاموں میں بھول ہی گئی تھی، عفنان نے تو 10 منٹ کے اندر اندر مجھے مہمانوں کے سامنے ہی بے عزت کر کے رکھ دیا۔ چلو اٹھو ذرا بیڈ کی چادر بدل دوں۔ میں بیڈ سے اتری۔ انہوں نے چادر اتار کر صوفے پر رکھی اور بیڈ پر سفید رنگ کی چادر بچھا دی۔ یہ دیکھ کر تو جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ کہنے لگی شادی کے ہنگاموں میں انسان کی مت ہی ماری جاتی ہے۔ 2 منٹ کے اندر اندر انہوں نے بیڈ پر سفید رنگ کی چادر بچھا دی۔ کہنے لگے عفنان اس معاملے میں بڑا ہی وہمی ہے۔ بیڈ کی چادر دیکھ کر اس نے تو پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ فوراً سے دنتناتا میرے پاس آیا۔ کہنے لگا بھابی میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میرے بیڈ پر شادی کی پہلی رات سفید چادر بچھا دینا، اور اب میں کمرے میں دیکھ کر آ رہا ہوں کہ بیڈ پر سفید چادر نہیں ہے۔ اب مجھے کیسے پتہ چلے گا لڑکی کنواری ہے یا پھر چرترہین ہے؟ اپنی جیٹھانی کے منہ سے یہ بات سن کر میرے پورے شریر سے پسینہ چھوٹ گیا تھا۔ میری جیٹھانی کمرے سے جا چکی تھی، لیکن میرا دل تو جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں بار بار اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکا رہی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور عفنان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ میں سنبھل کر بیٹھ گئی۔ اس بار اس کے چہرے کے تنے ہوئے بھاؤ تھوڑے نارمل تھے۔ وہ میرے پاس آیا۔ جیسے ہی میرے پاس بیٹھا میں ڈر کے مارے کانپنے لگی تھی۔ اس نے میرا چہرہ تھوڑی سی پکڑ کر اوپر کیا۔ میری نظریں خود بخود جھک گئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ میرے چہرے کو بڑی محبت سے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا تم تو بہت خوبصورت ہو۔ جتنی تمہاری خوبصورتی کی باتیں میں نے اپنی بھابھی سے سنی تھی وہ سبھی تمہارے سامنے کم ہیں۔ بھابھی نے تمہاری خوبصورتی کی بہت تعریفیں کی تھی، لیکن تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے جتنی بھی تعریفیں کی ہیں وہ کم تھی۔ تم تو ان تعریفوں سے کئی زیادہ گنا خوبصورت ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے مخملی ڈبی نکالی تھی جس میں شاید منہ دکھائی کا کوئی تحفہ تھا۔ میرا دل اب بھی دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے ایک چین نکالی اور میرے گلے میں پہنانے لگا۔ چین کو پہناتے ہوئے عفنان کی انگلیاں میری گردن پر شرارت کرنے لگی تو میری جان پر بن آئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی بے چینیاں بڑھنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چھانے والا خمار میری جان نکال رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ میرے قریب ہونے لگا تھا، لیکن میں ایک دم سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ میری اس حرکت پر وہ مسکرانے لگا۔ کہنے لگا سارا شادی ہوئی ہے ہم دونوں کی، میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے، ہم دونوں کے بیچ کوئی بھی پردہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے عفنان نے میرا ہاتھ پکڑ لیا جو کہ بالکل ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ شاید آہستہ آہستہ وہ مجھے اپنے بھروسے میں لینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں پوری کی پوری لرز رہی تھی۔ عفنان پھر سے مجھے سمجھانے لگا کہ دیکھو یہ ہمارے بیچ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ جائز ہے،
लड़कियां ऐसे मौके पर अक्सर घबरा जाती हैं, लेकिन मेरा यकीन करो मुझसे तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। भाई शोहर हूँ तुम्हारा। शायद मेरे कांपने और घबराने पर वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे कांपने और घबराने की वजह कुछ और थी। मैं अपने घर से रुखसत होने से पहले नींद की 4 गोलियां खाकर आई थी, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों में नींद उतरने लगी थी। देखते ही देखते मैं नींद की गहरी वादियों में उतरती चली गई थी। बस मुझे ये याद था कि अफनान मुझे हिला जुला रहा था, कह रहा था सारा तुम्हें क्या हुआ है। उसके बाद मेरा दिमाग बिल्कुल अंधेरे में जा चुका था। जब मुझे होश आया, मुझे ड्रिप लगी हुई थी और मैं अपने ही कमरे में लेटी हुई थी। मेरी जेठानी मेरे सिरहाने बैठी थी और मेरी नंद भी मेरे बेड के पास ही खड़ी हुई थी और मुझ पर फूंके मार रही थी। अफनान कमरे में चहलकदमी कर रहा था। ये सब देखकर मैंने उठकर बैठने की कोशिश की तो मेरी जेठानी कहने लगी लेटी रहो। डॉक्टर भी कमरे में मौजूद थी। उसने मुझे होश में आते देखा तो कहने लगी जैसे ही ड्रिप खत्म हो अफनान से कहिएगा कि ड्रिप उतार दे। फिर उसने मुझे कुछ मेडिसिन लिख कर दे दी और कहने लगी कि इन्हें रेगुलर इस्तेमाल करवाना। जल्द ही डॉक्टर कमरे से जा चुकी थी। मेरी जेठानी कहने लगी मैं तुम्हारे लिए दूध का गिलास लाती हूँ। ये कहकर वो भी कमरे से निकल गई। पीछे पीछे मेरी नंद भी चली गई थी। मैंने अफनान की तरफ देखा तो उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। गुस्से से कमरे के चक्कर काट रहा था। मैंने घड़ी की तरफ देखा, सुबह के 6 बजने वाले थे। मैं अभी तक दुल्हन के जोड़े में थी, लेकिन उसने अपने कपड़े बदल रखे थे। अफनान मेरे पास आया और मुझे गुस्से से घूरने लगा। कहने लगा ये क्या तमाशा था, तुमने रात को नींद की गोलियां खाई थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं नजरें चुराने लगी। वो कहने लगा सारा तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं था। मैंने कहा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मुझे माफ कर दे क्योंकि मुझे शादी से डर लगता है। मेरी बात सुनकर वो मुझे देखता रहा, फिर कहने लगा तो इस बात का ये हल था कि तुमने पूरी रात हम सबको परेशान कर दिया। कोई भी लड़की अपनी शादी की रात नींद की गोलियां खाकर नहीं आती। हर लड़की की ही शादी होती है और शादी की रात कुछ न कुछ घबराहट होती है क्योंकि वो एक नए रिश्ते में बंधने चाहती है और शोहर से इसका ताल्लुक काफ़ी गहरा होता है। लेकिन कोई भी लड़की नींद की गोलियां नहीं खाती। मेरी ड्रिप ख़त्म हो चुकी थी। अफनान ने मेरी ड्रिप उतार दी और मुझे प्यार से समझाने लगा। कहने लगा आज की रात के लिए मैंने बहुत से ख्वाब अपनी आंखों में सजाए थे, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें कुछ वक्त दे देना चाहिए ताकि तुम दिमागी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि रात वाली हरकत मैं दोबारा नहीं चाहता। ये सुनकर मैं कुछ देर के लिए रिलैक्स हो गई थी। मैं यही तो चाहती थी कि वो मेरे करीब ना आए, मुझसे कोई रिश्ता ना बनाए, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी। लेकिन ये कब तक मुमकिन था? वो मुझे कितना वक्त दे सकता था? कम से कम 4 दिन, 1 हफ्ता या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना दे सकता था। उसकी आंखों की बेचैनियां देखकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे उस इंसान के मचलते जज्बातों को रोक सकती हूँ। वो मेरे चेहरे को बड़ी गौर से देख रहा था और मैं बदहवास थी। ना मेरे दिल में कोई उमंग थी, ना ही ये शादी मेरी मर्जी से हुई थी। ये एक ज़बरदस्ती का बंधन था। खैर मेरा सारा डर इस बेडशीट को लेकर था जो मेरे लिए मौत का पैगाम लेकर आती थी। अगर रात को मैंने नींद की मेडिसिन ना खाई होती तो अफनान कहने लगा कितनी खूबसूरत और मासूम हो तुम। मैं ये देखकर मेरा दिल बेईमानी करने पर मुझे उकसाने लगा है, लेकिन खैर तुम्हारा ख्याल तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। ये कहकर वो वहाँ से उठकर चला गया था। कुछ देर बाद मेरी जेठानी मेरे लिए दूध का गिलास ले आई। मुझे दूध पिलाकर उन्होंने मुझे सोने के लिए कह दिया। मैं दोबारा से लेट गई और सो गई। मेरे ससुराल में ज़्यादा लोग नहीं थे। मेरी एक नंद थी, वो भी शादीशुदा थी। मेरे जेठ और जेठानी थी, वो भी अपने अलग घर में सेटल थे, अभी सिर्फ शादी के लिए इस घर में आए हुए थे। मेरी जेठानी और मेरी नंद का रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। अफनान ने 2-3 दिन मुझे कुछ भी नहीं कहा था, बस मुझे अपने रिश्ते के बारे में बताता रहता कि मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही होता है। इन 3 दिनों में मैं ये जान चुकी थी कि वो कभी भी इस्तेमाल की हुई चीज़ इस्तेमाल में नहीं लाता। कहता है मुझे नफरत है ऐसी चीज़ों से जो किसी और की इस्तेमाल की गई हों। खाने के बीच मेरे जेठ ने अफनान के गिलास से पानी पी लिया और वही गिलास मेरे जेठ ने अफनान के सामने दोबारा रख दिया। लेकिन मैंने देखा कि अफनान ने दूसरा गिलास उठाया और उसमें पानी पिया था। यहाँ तक कि एक बार तो मैंने उसका तौलिया इस्तेमाल कर लिया तो वो मुझ पर ही गुस्सा होने लगा। कहने लगा कि कोई मेरी चीज़ों को इस्तेमाल करे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे इस्तेमाल की हुई चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्लीज़ मेरी चीज़ों को इस्तेमाल मत किया करो। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरा दिल था जैसे थम रहा था, क्योंकि जिस हकीकत को मैं अपने साथ लाई थी
وہ اتنی بھیانک تھی کہ کوئی بھی مرد اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور افنان کی عادت جس طرح کی تھی، میرا دل اس وقت یہی سوچ کر کانپنے لگتا کہ جب وہ مجھ سے دوبارہ اپنے رشتے کے حق کو وصول کرے گا تو اس وقت میں کیا کروں گی، اس وقت میں کیسے اپنا بچاؤ کروں گی۔ یہی سوچ کر میرا دل دہلنے لگتا تھا۔ میری شادی کو 8 دن گزرے تو میں نے گھر کا کام بھی کرنا شروع کر دیا تھا، کھانا بھی بنانے لگی تھی۔ اب تو میری جیٹھانی بھی اپنے گھر جا چکی تھی۔ شام کو جب افنان اپنے آفس سے واپس آیا تو کھانے کے بیچ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ کھانے کے بعد میں کچن میں جا کر برتن دھونے لگی، وہ میرے پیچھے ہی آ گیا، کہنے لگا بہت ظالم ہو، 10 دن گزر گئے ہیں ہماری شادی کو، لیکن تمہیں میرا بالکل بھی خیال نہیں ہے کہ میں تمہارے بنا کیسے رہتا ہوں۔ وہ میرے پاس آ گیا، میرے ہاتھ میں پکڑے برتن اس نے سینک میں رکھے اور کہا چھوڑو یہ سب اور میرے ساتھ کمرے میں چلو۔ وہ میرا ہاتھ تھامے مجھے کمرے تک لے جانے لگا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے کنڈی لگا دی اور میں یوں تھی جیسے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میری دھڑکنیں بری طرح سے چل رہی تھی، مجھے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، میری حالت آہستہ آہستہ خراب ہونے لگی تھی۔ میرے ڈر کو دیکھ کر اس نے مجھے بیڈ پر بٹھایا اور کہنے لگا آخر تمہیں پرابلم کیا ہے سارا؟ کوئی بھی لڑکی ایسا نہیں کرتی جیسا تم کر رہی ہو، ویسے تو تم ٹھیک ٹھاک رہتی ہو، بھابھی کے سامنے بھی اچھی بھلی باتیں کرتی ہو، گھر کے کام بھی کر رہی ہو، سب کچھ کر رہی ہو، لیکن تمہیں میرا احساس نہیں ہے۔ جب بھی میں تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں تم بری طرح سے کانپنے لگتی ہو، ایسا کب تک چل سکتا ہے؟ میں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگا میں کس لیے ہوں، تمہارا سارا ڈر ختم کر دوں گا، تمہیں ذرا بھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے میرے چہرے پر آئی لٹ اپنی انگلیوں سے پیچھے کی تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے ہاتھوں سے میرے چہرے کو چھونے لگا، لیکن میں نے فوراً سے اس کا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا، لیکن اس بار اس نے میرا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ میں لے کر روکا تھا۔ کہنے لگا آج نہیں، آج تم مجھے نہیں روکو گی، آج اگر مجھے زبردستی بھی کرنی پڑی تو میں اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بہت تڑپا لیا تم نے مجھے، تمہارے ڈر کو میں اپنی محبت سے دور کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے میرے بال کھول دیے، اور میری حالت یہ تھی کہ میں نے اپنے آنسو بڑی مشکل سے روکے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے اور قریب آتا میں نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے روکا تھا۔ میں نے کہا افنان پلیز مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دیں۔ کہنے لگا نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس کی شرارتیں آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی تھی، اس کی گرم گرم سانسیں میری گردن پر بھرنے لگی تھی، اور ایک دم ہی میں نے اسے خود سے پیچھے کیا تھا۔ میں نے کہا افنان مجھے گھٹن ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے مجھے کچھ ہو جائے گا۔ میری بات سن کر کہنے لگا اچھا کیا ہو جائے گا؟ تم بے ہوش ہو جاؤ گی، ٹھیک ہے ہو جاؤ بے ہوش، لیکن ہوش میں آنے کے بعد بھی میں تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کروں گا جس کا میں حق رکھتا ہوں۔ میں رونے لگی، اسے خود سے دور کرنے لگی، میری حالت اور بھی زیادہ بگڑنے لگی تھی، لیکن وہ مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ اب وہ میرے بے حد قریب آ چکا تھا، مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ چکا تھا، میں اب کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے خود کو اس کے حوالے کر دیا، لیکن ایک دم ہی جیسے اسے کچھ یاد آیا اور وہ فوراً سے مجھ سے پیچھے ہٹنے لگا۔ وہ سفید چادر تو بچھانا ہی بھول گیا، یہی چادر میرے لیے موت کا اشارہ تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس سے جاتا ہے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میری بات پر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا کیا چیز ہو تم بھی، میرے پاس آنے سے بھی ڈر لگتا ہے، میرے دور جانے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ ابھی 1 منٹ رکو، میں ابھی آتا ہوں، ایک بار سفید چادر لے آؤں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ اپنے بازو سے جدا کیا اور کھڑا ہو گیا۔ الماری میں سفید چادر ڈھونڈنے لگا، لیکن وہ چادر تو میں پہلے ہی چھپا چکی تھی۔ کافی دیر تک وہ چادر کو ڈھونڈتا رہا، لیکن جب نہیں ملی تو اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور الماری بند کر دی، واپس آ کر لیٹ گیا۔ کہنے لگا سفید چادر نے آج تمہاری جان بچا دی ہے، پتہ نہیں بھابھی نے وہ چادر کہاں رکھ دی ہے۔ یہ سن کر میں چپ ہو گئی۔ پھر کہنے لگا سارا تم میری عادت کو اتنے دنوں میں اچھی طرح سمجھ گئی ہوگی۔ مجھے یہ کہنا اچھا تو نہیں لگ رہا، لیکن پھر بھی جیسا کہ آج کل کا ماحول ہے احتیاط ضروری ہے۔ میں نہیں چاہتا مجھے ایسی لڑکی ملے جو پہلے سے ہی اپنی عزت گوا کر آئی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی سائیڈ کا لیمپ آف کر دیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن میری نیند تو جیسے میری آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں سو جاؤں، لیکن مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ اگلے دن افنان مجھ سے کہنے لگا کہ اس کا ایک دوست ہے جو باہر ملک گیا ہے، ابھی واپس آیا ہے اور اسے پتہ چلا کہ میری شادی ہو گئی ہے، اسی لیے کہنے لگا
کہ اپنی شادی کی پارٹی دو۔ یہ کہہ کر افنان مسکرانے لگا، کہنے لگا میں نے اسے چائے پر بلایا ہے، تم چائے کا اچھا خاصا انتظام کر لینا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے چائے کا اچھا خاصا انتظام کیا تھا۔ شام تک افنان کا دوست بھی آ گیا تھا۔ میں نے کچن میں سب کچھ تیار کر رکھا تھا۔ افنان کچن میں آیا، چائے لے کر اپنے دوست کے سامنے رکھ دی، لیکن افنان تو مجھے بھی بلانے لگا، کہنے لگا میرا دوست تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا میں کیوں کسی اجنبی سے ملوں، وہ آپ کا دوست ہے۔ وہ کہنے لگا کہ وہ میرا دوست ہے اور بہت ہی اچھا دوست ہے، اسی لیے تمہیں اسے اجنبی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ہی اچھا شریف لڑکا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ڈرائنگ روم میں لے جانے لگا، لیکن ڈرائنگ روم میں جانے سے پہلے ہی اس کے دوست پر میری نظر پڑ گئی تھی اور میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ ایسا لگا کہ جیسے زمین آسمان میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئے تھے، میری آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں وہیں کی وہیں بیٹھ گئی۔ افنان کہنے لگا سارا کیا ہوا تمہیں؟ چلو میرے دوست سے ایک ملاقات کر لو، وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا افنان پتہ نہیں کیوں میرا سر چکرا رہا ہے، میں کچھ دیر اپنے کمرے میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میری حالت کو دیکھتے ہوئے افنان نے مجھے کچھ اور نہیں کہا اور خود ہی اپنے دوست کے پاس چلا گیا اور میں کمرے میں چلی آئی۔ میرے ڈر کی اصلی وجہ وہی تو انسان تھا جو ابھی ابھی افنان کا دوست بنا ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہی کڑوی حقیقت تھی جسے میں بھول جانا چاہتی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ روحان سے میری پہلی ملاقات ایک سٹور پر ہوئی تھی۔ ہم دونوں ہی نیو یارک کا کارڈ لینا چاہتے تھے اور اتفاق ایسا تھا کہ وہ کارڈ بس ایک ہی تھا جس پر ہماری بحث ہوئی تھی۔ نیا یارک کا وہ کارڈ ایسا تھا کہ ہم دونوں کو وہی کارڈ پسند آیا تھا۔ سیم ایسا ہی کارڈ دوسرا اس شاپ پر نہیں تھا۔ ہم دونوں اسی کارڈ کو لے کر بحث کرنے لگے تھے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد روحان نے وہ کارڈ مجھے دے دیا تھا، لیکن اس کارڈ پر اس نے اپنا نام اور نمبر بھی لکھ دیا تھا۔ جب میں نے گھر آ کر دیکھا تو اس کا نام اور فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ کافی خوبصورت نوجوان تھا، لیکن خیر مجھے اس کی اس حرکت پر غصہ آیا تھا کیونکہ اب وہ کارڈ میرے کسی بھی کام کا نہیں تھا۔ اگر میں اپنی فرینڈ کو وہ کارڈ دیتی تو اس کارڈ پر اس لڑکے کا نام اور فون نمبر لکھا ہوا تھا، تو میں وہ کارڈ اپنی فرینڈ کو نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے غصے میں اس نمبر کو ڈائل کیا اور اسے ڈانٹنے لگی کہ تم نے اپنا نمبر اس کارڈ پر کیوں لکھ دیا، اب یہ میرے کسی بھی کام کا نہیں ہے۔ خیر یہیں سے ہماری باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا جو بڑھتے بڑھتے بہت آگے تک چلا گیا تھا۔ مجھے روحان سے محبت ہو گئی تھی اور وہ بھی تو مجھ سے محبت کرتا تھا۔ پہلے تو ہمارے بیچ صرف باتیں ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ میری تعریفیں کرنے لگا کہ پہلی نظر میں ہی تم مجھے بہت اچھی لگی تھی اور جان بوجھ کر میں نے تم سے بحث شروع کی تھی۔ مجھے اس کارڈ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں چاہتا تو دوسرا کارڈ بھی لے سکتا تھا، مجھے دلچسپی تو تم سے تھی، اسی لیے میں نے اپنا نمبر لکھ کر دے دیا تھا۔ پہلے تو میرا ارادہ اس سے صرف دوستی کرنے کا تھا، جیسا کہ میری دوستوں نے بھی کر رکھی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی یہ دوستی محبت میں بدل جائے گی اور وہ مجھے بہت پیارا ہو جائے گا۔ 6 مہینے میں ہی ہمارا یہ حال تھا کہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ ہمارے بیچ اب کسی بھی بات کا کوئی پردہ نہیں رہا تھا۔ ہم ایک دوسرے سے ہر طرح کی باتیں کرنے لگے تھے، وہ باتیں بھی جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ شیطان جب انسان پر حاوی ہونے لگتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ میں بہکنے لگی تھی، اپنی راہ سے بھٹکنے لگی تھی۔ شاید یہ عمر ہی کچھ ایسی جذباتی عمر ہوتی ہے۔ اس وقت میں انٹر کلاس میں تھی اور میری عمر اس وقت 17 سال تھی۔ یہ ایسی نازک عمر ہوتی ہے کہ لڑکیاں بہت جلدی اپنی راہ سے بھٹک جاتی ہیں۔ ایک بار مجھے روحان نے ملنے کے لیے باہر بلایا تھا۔ میرا اپنا خود یہ حال تھا کہ اب باتوں سے من نہیں بھرتا تھا۔ میں نے سوچا کہ ایک ملاقات کر لینی چاہیے اور میں اس سے ملنے کے لیے چلی گئی تھی۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہمارے جذبات ابھرنے لگے تھے، بے قابو ہونے لگے تھے۔ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا اور ایک بار وہ سب کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں تو اس دن کالج کے لیے نکلی تھی، لیکن اصل مقصد تو روحان سے ملاقات کرنا تھا۔ پہلی ملاقات میں ہم کیفے میں ملے تھے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہمارا من نہیں بھرتا تھا، ہم ایک دوسرے کے اور بھی قریب ہونا چاہتے تھے۔ میں اس بار روحان سے یہی کہنا چاہتی تھی کہ وہ اپنا رشتہ میرے لیے بھیج دے۔ حالانکہ چاہت تو اس کی بھی یہی تھی۔ وہ مجھے اپنے ایک دوست کے فلیٹ پر لے گیا۔ حالانکہ اکیلے فلیٹ میں مجھے تھوڑی گھبراہٹ ہو رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ میری گھبراہٹ کم ہونے لگی تھی۔ روحان مجھے بتانے لگا کہ میں اپنے بڑے بھائی کے پاس امریکہ جا رہا ہوں، 3 سال بعد واپس لوٹوں گا اور پھر تمہارا رشتہ مانگ لوں گا۔
3 سال میں اچھا بھلا سیٹل ہو جاؤں گا تو تمہارے گھر والے رشتے پر اعتراض نہیں کریں گے۔ روحان کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے کہا روحان، میں 3 سال کیسے گزاروں گی تمہارے بغیر؟ میں تو مر جاؤں گی۔ آنکھیں تو اس کی بھی نم تھی، پتہ ہی نہیں چلا کہ کب روتے روتے اس کے قریب ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا اور رونے لگی تھی۔ ہم دونوں کا ہی یہ ملن پہلا ملن تھا۔ روحان کی زندگی میں بھی مجھ سے پہلے کوئی لڑکی اتنے قریب نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی میری زندگی میں کوئی لڑکا آیا تھا۔ وہ مجھے تسلی دینے لگا، کہنے لگا تم پریشان مت ہو، ابھی میرے پاس کوئی نوکری نہیں ہے اور تمہارے ماں باپ بھی بنا نوکری کے مجھے تمہارا رشتہ نہیں دیں گے۔ میں اس کے ساتھ لگ کر روئے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کب روحان پر خماری سی چڑھنے لگی تھی اور وہ مجھے آہستہ آہستہ اپنی باہوں میں بھرتا چلا گیا تھا۔ کہنے لگا میں بھی تمہارے بغیر کیسے جاؤں گا؟ مجھے ایک یادگار ملاقات دے دو تاکہ میں وہاں پر جب بھی اداس ہوں تو تمہیں یاد کر لیا کروں، ان حسین پلوں کو یاد کر کے دل کو سکون پہنچا لیا کروں۔ یہ سن کر میں ایک دم سے گھبرا گئی تھی اور روحان سے پیچھے ہٹی تھی۔ میں نے انکار کیا، لیکن اس کی محبت کے سامنے میں بھی بے بس ہو گئی تھی۔ میں اسے زیادہ منع نہیں کر پائی۔ آہستہ آہستہ ہم بے حد قریب ہوتے چلے گئے اور مجھے خود بھی اندازہ نہیں ہوا وہ ملاقات میری زندگی بھر کا روگ بن چکی تھی۔ جب جذباتوں کا طوفان ٹھنڈا ہوا تو میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھی تھی۔ میں بس روئے جا رہی تھی۔ وہ شرٹ پہنتے ہوئے کہنے لگا میں تم سے کبھی بھی بے وفائی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا روحان، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر دیر ہو گئی تو میں کیا کروں گی؟ کہنے لگا تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ابھی صرف تم انٹر میں ہو، جب تک تمہاری پڑھائی پوری ہوگی میں واپس آ جاؤں گا، بلکہ اس سے پہلے ہی واپس آ جاؤں گا، بس تم شادی مت کرنا اور میرا انتظار کرنا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا، لیکن وہ نہیں آیا۔ پہلے تو وہ مجھ سے باتیں کلیئر کرتا تھا، لیکن پھر اس کی کال بھی آنی بند ہو گئی تھی، اس کا فون بھی بند جانے لگا۔ بہت کانٹریکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے کوئی بھی بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ 4 سال تک میں نے اس کا انتظار کیا تھا، لیکن وہ نہیں آیا۔ میں 21 سال کی ہو چکی تھی اور میرے رشتے آنے لگے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کو کبھی کوئی بہانہ کر دیتی اور کبھی کوئی بہانہ کر دیتی، لیکن افنان کے رشتے میں ایسی کوئی کمی نہیں تھی کہ میں انکار کر سکتی۔ وہ خوبصورت تھا، ہینڈسم لڑکا تھا، اس میں کوئی بھی کمی نہیں تھی، پھر میں کیسے انکار کرتی؟ میرے ماں باپ نے میری اس سے شادی کر دی اور میں اس کی بیوی بن کر اس کے گھر آ گئی، لیکن جیسے ہی شادی کی پہلی رات سفید چادر بچھائی گئی میں عجیب گھبراہٹ میں گر گئی تھی، کیونکہ وہ جان جاتا کہ میں پاک نہیں ہوں۔ اور اب تو روحان میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کیوں آیا تھا؟ جب 4 سال میں نہیں آیا تو اب کیوں میری زندگی برباد کرنے آ گیا تھا؟ میں تو پہلے سے ہی بڑی مشکل میں اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میرا شوہر مجھے بنا سفید چادر کے اپنانے کے تیار نہیں تھا، اسے میری پاک دامنی کا ثبوت چاہیے تھا جو میں کھو چکی تھی۔ شام سے رات ہو گئی تھی۔ افنان کمرے میں آیا تو مجھے روتا دیکھ کر پوچھنے لگا۔ میں نے کہا میرے سر میں بہت درد ہے۔ کہنے لگا چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ میں نے منع کر دیا۔ میں نے کہا میں ٹیبلٹ کھا لوں گی اور کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا روحان میرا بہت گہرا دوست ہے، میں چاہتا تھا تم بھی میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی۔ پھر افنان کہنے لگا جانتی ہو سارا، میرے دوست کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگا اسے ایک لڑکی سے محبت ہوئی تھی، لیکن اس لڑکی نے اسے دھوکہ دے دیا۔ وہ تو اس لڑکی کی خاطر پردیس بھی چلا گیا تھا تاکہ خود کو سیٹل کر سکے اور اس لڑکی سے شادی کر سکے، لیکن اس لڑکی نے اسے دھوکہ دیا۔ وہ جہاں گیا تھا وہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس میں اس کی ایک ٹانگ بھی خراب ہو گئی۔ وہ اب بھی سٹک کے سہارے چلتا ہے۔ اس ایکسیڈنٹ میں اس کا موبائل بھی کسی نے اٹھا لیا تھا اور اسے واپس نہیں ملا، اسی لیے اس لڑکی سے دوبارہ بات نہیں کر پایا۔ جس کمپنی میں اسے نوکری ملی تھی انہوں نے ہی اس کا علاج کروایا تھا، لیکن اسے 4 سال کے لیے قید کر لیا تھا کہ جیسے ہی وہ ٹھیک ہوگا دوبارہ سے نوکری جوائن کرے گا اور 4 سال تک واپس پاکستان نہیں جا سکتا۔ اس لڑکی سے وہ چاہ کر بھی کوئی بات نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ اس کا فون نمبر اسی فون میں تھا جو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہیں موقع پر کسی نے اٹھا لیا تھا۔ جب واپس آیا تو اسے پتا چلا کہ اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے۔ اس لڑکی نے اس کے ساتھ بے وفائی کی، اس کا انتظار تک نہیں کیا، بس یہی بتانے کے لیے آیا تھا۔
پھر کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے میں شادی کی رات سفید چادر کیوں بچھانا چاہتا تھا؟ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا اس لڑکی نے محبت میں روحان کے ساتھ ساری حدیں پار کر دی تھی اور پھر کسی دوسرے کے ساتھ شادی کر کے خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہی ہے، اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہے۔ ایسی بہت سی لڑکیوں کے بارے میں نے سن رکھا ہے جو شادی سے پہلے عیاشیاں کرتی ہیں اور ان کے شوہر کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ ان کے ساتھ زندگی گزارنے والی لڑکی پاک ہے یا پھر اپنی عزت پہلے ہی گنوا چکی ہے۔ اب میں اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں افنان کے پاس آئی اور میں رونے لگی۔ افنان نے کہا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا افنان مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں تم سے اب اور زیادہ جھوٹ بول کر زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں نے افنان کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا میں تمہارے لائق نہیں ہوں، میں نے روحان سے محبت کی تھی لیکن پتہ نہیں کیوں یہ گناہ کر بیٹھی تھی۔ میں نے 3 سال تک اس کا انتظار کیا، مجھے لگا اس نے بے وفائی کی ہے، میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا ہے۔ شادی کے بعد مجھے یہی ڈر لگتا تھا کہ تم جان جاؤ گے تو مجھے نہیں رکھو گے اور طلاق دے دو گے، اسی لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ تم میرے قریب آؤ۔ میں تمہیں سچ بتانا چاہتی تھی لیکن تمہاری عادت کو دیکھ کر میں ڈر جاتی تھی۔ تم استعمال کی ہوئی چیزیں دوبارہ استعمال نہیں کرتے، پھر مجھے کیسے اپنا سکتے تھے؟ لیکن آج میں نے تم سے اپنی ساری باتیں کہہ دی ہیں، چاہو تو مجھے معاف کر دو، چاہو تو مجھے سزا دے دو۔ میری بات سن کر افنان کی آنکھیں غصے سے لال ہوئی تھی۔ کہنے لگا یہ کیسی محبت تھی تمہاری جس میں تم نے اپنی عزت گنوا دی؟ پھر کہنے لگا محبت اور عزت ایک ساتھ عورت کو صرف اس کا شوہر دے سکتا ہے، غیر مرد نہیں دے سکتا۔ مجھے اپنی دوست روحان کی یہ بات بری لگی تھی کہ اس نے محبت میں ایک لڑکی کی عزت مانگ لی تھی اور ہمیشہ اس کو اس بات پر میں برا بھلا بھی کہتا رہتا تھا کیونکہ یہ بات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تم میری محبت بن گئی تھی، شادی ہوتے ہی تمہاری محبت خود بخود میرے دل میں پیدا ہو گئی تھی۔ ہاں میں مانتا ہوں مجھے استعمال کی ہوئی چیزیں پسند نہیں ہیں، لیکن تم کوئی چیز نہیں بلکہ میری بیوی ہو۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اور لباس انسان کے بدن کو چھپا کر رکھتے ہیں، ان کی کمیوں کو، ان کے عیبوں کو چھپا لیتے ہیں۔ اسی لیے میرا فرض ہے کہ میں تمہارا یہ عیب بھی چھپا لوں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ تھاما تھا۔ میں تو پتھر کی بن گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ افنان کا دل اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ بس 1 منٹ لگا تھا، میرے دل میں افنان کی محبت روحان سے بھی کئی گناہ بڑھ چکی تھی۔ وہ چاہے جانے کے قابل تھا، وہ مجھے معاف کر چکا تھا۔ اس نے روحان سے دوستی ختم کر دی۔ اس کے بعد روحان کبھی ہمارے گھر نہیں آیا تھا، نہ ہی افنان نے کبھی اس کا ذکر کیا تھا۔ میری شادی کو آج 5 سال ہو چکے ہیں، ہمارے پاس ایک پیارا سا بیٹا بھی ہے۔ افنان نے کبھی مجھے میرے ماضی کے حوالے سے تانا نہیں دیا اور میرا تو یہ حال ہے کہ میں افنان کی دیوانی ہو چکی ہوں۔ اس کی زبان سے نکلا ہر لفظ میرے لیے حکم کا آستان رکھتا ہے۔ اصل محبت وہی ہے جو اپنے شوہر سے کی جاتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو محبت کے ساتھ ساتھ عزت بھی دیتا ہے۔ دوسری محبتوں کی طرح محبت کے بدلے عزت نہیں مانگتا۔ خدا کے لیے اپنے شوہر سے محبت کرے، نہ کہ غیر مرد کی 4 محبت کی بھری باتیں سن کر اپنی عزت کو داؤ پر لگائیں۔ دوستوں ہماری کہانی کیسی لگی ضرور بتانا، کہانی کو لے کر اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ دوستوں آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی ہے؟ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کرنا، روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا۔ ملتے ہیں دوستوں اگلی کسی نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔